ناؤ ہماری جو امیدز کی خلافت تھی، جب اس کا فال ڈاؤن ہو گیا 1492 میں، تو اس کو سکسیڈ کیا عباسیز نے، اور عباسیز نے اپنی گورنمنٹ کا سیٹ اپ کیا عراق کے سٹی بغداد میں، کیونکہ بغداد اس وقت کا بہت ہی ویل نون سٹی ہوا کرتا تھا، اور انہوں نے اس کو کیپٹل بنا لیا اپنا. بہت ہی زیادہ سویلائز سٹی تھا یہ اس زمانے کا. اور عباسیز کے سب سے زیادہ پرومیننٹ رولر دو تھے، ایک ہارون الرشید اور دوسرے ان کے بیٹے مامون الرشید. عباسیز کا جو ٹائم پیریڈ چلا ہے، جو دور حکومت چلا ہے، وہ 1750 سے لے کر 1258 تک چلا ہے، اور اس ٹائم کو اسلام کا گولڈن ایج بھی کہا جاتا ہے. اٹ از نون ایز دا گولڈن ایج آف اسلام. اس ٹائم پر گریکس اور جو لیٹن لینگویج تھی، جو رومز اور بائزنٹینینس کی لینگویج تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کر دیا گیا عربک اسکرپٹ میں، اور اس کے علاوہ بہت سارے میڈیکل اسکولز بھی سیٹ اپ ہوئے. سب سے پہلے اس ٹائم پہ مامون الرشید نے بغداد کے اندر ایک کائنڈ آف یونیورسٹی اس ٹائم پہ بنائی، دیٹ واز نون ایز بیت الحکمہ. بیت الحکمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، حکمہ کا مطلب علم، وزڈم، نالج، اور بیت مطلب وہ جگہ جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اٹ از آلسو نون ایز بیت الحکمہ یا پھر دا ہاؤس آف وزڈم. بغداد کے اندر یہ یونیورسٹی کائنڈ ایک جگہ انہوں نے سیٹ کی. اس کے علاوہ سب سے پہلے جو ہاسپٹلز بنائے گئے کسی بھی سٹی کے اندر، وہ یہی ٹائم تھا. مسلمس نے ایڈوانس سائنس اور میتھمیٹکس کے اندر بہت زیادہ کنٹریبیوشنز کرنا شروع کر دی تھی اس ٹائم پہ، کیونکہ مسلم اسکالرز اس وقت اپنے عروج پر تھے. اب یہ عباسد ڈائنیسٹی کا اینڈ کب ہوا؟ یہ ہوا 1258 میں، جب منگولز نے آ کر بغداد کے اوپر اٹیک کر دیا. اور یہ 5 سینچری سے جو سارے مسلمز نے جتنی بھی ان کی انوینشنز تھی، سارے اسکالرشپس اور جتنی بھی ان کی ٹرانسکرپٹس تھی، سب کی سب تباہ و برباد ہو گئے. ڈسپائٹ کہ جو ہیومنز لائف تھی ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن اس کے علاوہ جو اتنے عرصے سے جو مسلمانوں نے جتنی ترقی کی ہوئی تھی اور جو انہوں نے نالج کلیکٹ کی تھی، یہ سب تباہ و برباد ہو گئی ہلاکو خان کے اس اٹیک کے بعد. اچھا، اب اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس گولڈن ایج کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں کہ یہ جو امیاز اور عباسیز کے ٹائم پہ مسلم کلچر اور سویلائزیشن کا جو شیپ بننا شروع ہو گیا تھا، جو ہم آج بھی دیکھتے ہیں نا، جو ہمارا مسلم کلچر اور سویلائزیشن ہے، اس کا جو اصل شیپ جو یہ کہ اسٹرکچرائز ہونا شروع ہوئی تھی، یہ اسی ٹائم پہ ہونا شروع ہو گئی تھی. مسلم سائنٹسٹ، ایسٹرونامرز، میتھمیٹیشینز، ڈاکٹرز، فلاسفرز، ان سب نے بہت زیادہ کنٹریبیوشن کیا تھا ٹیکنالوجی اور کلچر میں، اور انہوں نے اپنی جتنی ساتھ ساتھ، اچھا یہ بہت سارے ڈفرینٹ ایریاز میں تھے نا، کچھ گریکس تھے، کچھ لیٹنس تھے، کوئی کہیں سے آئے تھے، کوئی کہیں سے آئے تھے، تو سب نے اپنے اپنے کلچر اور ٹریڈیشنز کا ایک تھوڑا تھوڑا انپٹ دینا شروع کر دیا، اور اس کے بعد یہ پورا ایک مسلم کلچر بنا. یہ ساری کی ساری جو ان کی اپنی ٹرانسکرپٹس تھی اپنی اپنی لینگویج میں، اس کو انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا عربک میں، اور پھر اس کے اوپر فردر ریسرچ ہوئی سب چیزوں پہ، اور پھر انہوں نے بہت ساری نئی نئی انوینشن کی. چونکہ سب جگہ ایک ہی تھی، سب جگہ مسلم ہی حکومت چل رہی تھی، تو ان کو ٹریڈ کرنے میں بھی بہت آسانی تھی. اور یہ جو مسلم اسکالرز، ٹریولرز اور ٹریڈرز جو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے تھے، تو صرف یہ اپنا ٹریڈنگ نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ ساتھ ساتھ نالج بھی لے کر جاتے تھے. کوئی کسی ایریا سے اپنی نالج لے کر آتا تھا، کوئی اس ایریا سے دوسرے ایریا اپنی نالج لے کر جاتا تھا. تو اس کی وجہ سے سب ایک دوسرے کو جب انفلوئنس کر رہے تھے، تو یہ نالج کا یہ ایریا جو ہے نا، نالج کا ہب بن گیا. جیسے کہ سمرقند ہے، کورڈوبا ہے، کائرو ہے، جو ایجپٹ میں کائرو ہے، یہ سب ایریاز جو ہیں وہ ایک ہب بن گئے تھے نالج کے. یہاں پر بڑی بہترین یونیورسٹیز، لائبریریز، لیبارٹریز اور اسکولز، بہت زبردست سب چیزیں ڈیولپ ہو گئی تھیں. اسی ٹائم پر جو آج ہم دیکھتے ہیں نا، کیلیگرافی ایک آرٹ فارم کی طرح ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیلیگرافی کو، یہ کیلیگرافی سب سے پہلے اس زمانے میں اسٹارٹ ہوئی تھی. جو ہم مسجدوں کے اوپر دیکھتے ہیں، مسجدوں کی چھت پہ، میناروں پہ، دیواروں پہ جو کیلیگرافی ہم دیکھتے ہیں، یہ سب سے پہلے اس زمانے میں لکھی جانے لگی تھی، اور اس کو ایز این آرٹ فارم انٹروڈیوس کیا گیا تھا. اسی طرح جو ہمارا ایک اسلامک ڈیزائننگ ہوتی ہے، جو جیوگرافیکل ہمارے جو ہے پیٹرنز ہوتے ہیں، جو ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، جیسے ہماری بہت ساری مسجدیں ہیں، مسجدوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں، اسپیشلی ہماری جو مسجد الحرم ہے یا مسجد نبوی ہے، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے جیوگرافیکل پیٹرنز بنے ہوئے ہیں، جو آرٹ فارم، جو آیتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں کیلیگرافی کر کے دروازوں پہ، دیواروں پہ، چھتوں پہ، یہ سب اس زمانے میں اصل میں اسٹارٹ ہوئی تھی. اچھا، ایک چیز جو میں نے بیچ میں آپ کو میرے ذہن سے نکل گئی، وہ یہ کہ سب سے پہلے جو
جو یہ پلگرمس جو مکہ اور مدینہ جنہوں نے آنا جانا اسٹارٹ کیا تھا، تو ان کے لیے جو راستہ، جو روڈز بننا شروع ہوئی تھی، وہ سب سے پہلے امیyyاds کے دور میں بننا شروع ہوئی تھی. جو امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ کا دور تھا نا، اس ٹائم پر انہوں نے دور دور کے علاقوں سے انہوں نے مکہ اور مدینہ، جو لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، ان کے لیے روڈز بنانا شروع کر دی تھی. بہرحال تو یہ سارا جو ہے وہ ٹپیکل، یہ جو ہماری اسلامک بلڈنگ جس طرح سے آرٹ اور آرکیٹیکچر ہمارا، یہ سب کا سب اس زمانے میں ڈیولپ ہوا تھا. اس کے بعد عباسیدس کو جب منگولز نے عباسیدس جو ہماری ڈائنیسٹی تھی، اس کو پوری جب منگولز نے ڈسٹروائے کر دیا، اور ہلاکو خان نے بغداد کا پورا ایریا ڈسٹروائے کر دیا، سب کچھ ختم کر دیا. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مسلم ڈائنیسٹیز تھیں جنہوں نے حکومت کی، جن میں سے ایک تھی فاطمیدس، سیلجک، ایوبیز اور پھر مملوک. فاطمیدس نے جہاں پر حکومت کی وہ علاقہ تھا ایجپٹ، اور انہوں نے اپنا کیپٹل کائرو کو بنایا تھا. اور یہ امپائر جو ہے وہ عربیہ، ایسٹرن عربیہ، سیریا، پھر ایسٹ آف ایجپٹ سے لے کر ناردرن افریقہ. ان کے بعد آئے تھے سیلجوک. یہ بیسیکلی پرشین ترکس تھے، اور یہ ترکی سے بلونگ کرتے تھے، اور ان کی جو امپائر تھی وہ کور کرتی تھی ترکی کو، ازبکستان کو، پرشین گلف اور عمان کے ایریا کو. اس کے بعد ان کے جانے کے بعد، سیلجوک کے جانے کے بعد ایوبیز آئے، اور یہ ایوبیز کو سب سے پہلے فاؤنڈ کیا تھا نور الدین زنگی نے، اور وہ سیریا کے تھے، یعنی شام کے تھے. نور الدین زنگی سیریا یا شام سے بلونگ کرتے تھے. اور ان کے جو وہ تھے صلاح الدین ایوبی، وہ اپنی جنروسٹی کی وجہ سے اور اپنے جو ایک انصاف پسندی کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھے. ایوبیز کے ایک رولر تھے صلاح الدین ایوبی، جو بہت زیادہ مشہور تھے. ان کا مشہور ہونے کا ریزن بھی یہی تھا کہ وہ بہت زیادہ جنرس اور بہت زیادہ انصاف پسند ہوا کرتے تھے. اس کے بعد جو حکومت آئی وہ مملوکس کی حکومت آئی، اور مملوک کا جو مطلب ہوتا ہے عربک میں وہ ہوتا ہے سلیوز. تو یہ ڈائنیسٹی جو ہے وہ ترکس اور منگول اوریجن سے آئی صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے بعد. اور اس امپائر نے جو ایریا کور کیا ہوا تھا، پورا سیریا یعنی شام، فلسطین، ایجپٹ، یہ پورا ایریا انہوں نے کور کیا ہوا تھا.